ایک زمانے میں پیرس کے خوبصورت شہر میں ایک چھوٹی سی لڑکی رہتی تھی جس کا نام میری لار تھا۔ وہ صرف 6 سال کی تھی، لیکن اس کا دل بڑا اور ذہن سوالوں سے بھرپور تھا۔ میری لار کے چہرے پر جھریاں تھیں جو دن بدن بڑھتی جا رہی تھیں، اور وہ ہر روز لمبی ہوتی جا رہی تھی۔ مگر اسے ایک بات پریشان کر رہی تھی، اس کی نظر دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ میری لار کے والد ایک دلچسپ جگہ پر کام کر رہا تھا جسے نیشنل میوزیم ہسٹری کہا جاتا ہے۔ یہ جگہ قدرتی دنیا کے عجائبات سے بھری ہوئی ہے۔ ایک دن اس کے والد کو ایک دلچسپ خیال آیا۔ اس نے سوچا کہ میری لار کو میوزیم کے ٹور پر بیچنا چاہیے۔ اس نے امید ظاہر کی کہ یہ تجربہ اس کے دل کو خوشی سے بھر دے گا اور یہ اسے اپنی آنکھوں کی پریشانیوں کو بھولنے میں مدد کرے گا، چاہے تھوڑی دیر کے لیے۔ جیسے ہی میری لار نے میوزیم میں قدم رکھا، وہ حیرت میں بھر گئی۔ ٹور گائیڈ بہت دلچسپ شخصیت تھا۔ وہ بوڑھا تھا لیکن اس کی روجوانی اور جوش سے بھرپور تھی۔ سب کا توجہ حاصل کرنے کے لیے اس نے مزیدار طریقے سے اپنے چھڑی کی نوک کو فرش پر مارا، اور جب بچے توجہ دینے لگے تو وہ انہیں میوزیم کے باغات اور گیلریوں کے رومانوی سفر پر لے گیا۔ اور اس طرح جیسے ہی بچوں نے اپنا ڈوینچر جاری رکھا، ان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ خوف زدہ ہو کر انجینئرز کو دیکھتے رہے جو ایک بڑے ڈائنوسار کی ڈھانچے کو ہوا میں اٹھانے کے لیے رسیوں اور پلیوں کا استعمال کر رہے تھے۔ یہ کسی شاندار خواب کی طرح تھا۔ انہیں شیشے کے پنجروں میں جانور ملے، ہر شیشے کے پنجرے میں مختلف جانور محفوظ تھے۔ ان جانوروں کے پر تیز پنجے اور آنکھیں بھی دیکھیں جو انہیں گھور رہی تھیں۔ انہوں نے مختلف پودوں کی بہت پرانی ڈرائنگ دیکھی جو وقت کے ساتھ ساتھ نازک ہو گئی تھیں۔ ڈرائنگ میں خوبصورت پھولوں اور جڑی بوٹیوں کی پرانی کہانیاں دکھائے گئے تھے۔ آخر میں وہ 16 سیڑھیاں چڑھ کر مختلف پتھروں اور چٹانوں سے بھرے کمرے میں پہنچ گئے۔ گائیڈ نے برازیل سے آئے ہوئے رنگین پتھروں کی طرف اشارہ کیا، یہاں تک کہ اس نے ایک خلائی پتھر دکھاتے ہوئے کہا کہ یہ ہمارے نظام شمسی کی طرح پرانا ہے۔ اس کے بعد وہ سیڑھیاں اترتے ہوئے ایک مضبوط لوہے کے دروازے پر پہنچے۔ گائیڈ نے کہا کہ ٹور یہیں ختم ہوتا ہے۔ ایک لڑکی نے کہا لیکن وہاں کیا ہے؟ گائیڈ نے کہا اس دروازے کے پیچھے ایک اور چھوٹا سا بند دروازہ ہے۔ اس لڑکی نے پھر پوچھا اور اس کے پیچھے کیا ہے؟ گائیڈ صبر کے ساتھ کہا اور ایک چھوٹا سا تیسرا بند دروازہ، پھر چوتھا دروازہ اور پانچواں، اس وقت تک جب تک کہ اب 13ویں دروازے پر نہیں پہنچ جاتے، پھر ایک چھوٹا بند دروازہ جو جوتے سے بھی چھوٹا ہے۔ پھر بچوں نے پوچھا اور پھر؟ گائیڈ نے کہا 13ویں دروازے کے پیچھے شولوں کا سمندر ہے۔ بچے پریشان اور بے قرار تھے۔ گائیڈ نے پوچھا اپنے شولوں کے سمندر کے بارے میں کبھی نہیں سنا؟ بچوں نے اپنے سر کو بائیں اور دائیں طرف ہلایا، یہ ظاہر کرتے ہوئے کہ وہ نہیں جانتے۔ میری لار چھت پر لگے بلبوں کو دیکھ رہی تھی اور ہر بلب کا رنگ مختلف تھا۔ گائیڈ نے اپنی چھڑی کلائی پر رکھ کر اور ہاتھ رگڑتے ہوئے کہا کہ یہ کہانی کافی لمبی ہے، کیا تم لمبی کہانی سننا پسند کرو گے؟ بچوں نے اپنا سر ہلا کے دلچسپی ظاہر کی۔ اس نے گلا صاف کرتے ہوئے کہا صدیوں پہلے جس جگہ کو اب ہم بورنیو کہتے ہیں، وہاں ایک شہزادے نے خشک ندی کے کنارے سے ایک نیلا پتھر اکھاڑ لیا تھا کیونکہ اس کے خیال میں یہ خوبصورت تھا۔ لیکن اپنے محل کی طرف واپسی پر شہزادے پر گھوڑے سوار آدمیوں نے حملہ کر دیا اور دل میں خنجر گھونپا۔ ایک لڑکے نے پوچھا دل میں وار کیا؟ دوسرے نے پوچھا کیا یہ سچ ہے؟ ایک لڑکا کہتا ہے چپ کرو، چوروں نے اس کی انگوٹھیاں، اس کا گھوڑا، سب کچھ چھین لیا۔ لیکن چونکہ چھوٹا سا نیلا پتھر اس کی مٹھی میں جکڑا ہوا تھا، اس لیے انہوں نے اسے نہیں دیکھا، اور شہزادہ رینگتے رینگتے گھر تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ پھر وہ 10 دن تک بے ہوش پڑا رہا۔ 10ویں دن شہزادہ اٹھ کر بیٹھ گیا تو نرسیں حیران رہ گئیں۔ شہزادے نے ہاتھ کھولا تو پتھر ابھی تک ہاتھ میں تھا۔ سلطان کے ڈاکٹروں نے کہا کہ یہ ایک معجزہ ہے کہ شہزادے کو ایسے خطرناک زخم سے کبھی نہیں بچنا تھا۔ نرسوں نے کہا کہ لگتا ہے پتھر میں شفا یابی کی طاقت ہے۔ سلطان کے جواہریوں نے کچھ اور کہا۔ انہوں نے کہا کہ یہ پتھر سب سے بڑا کچا ہیرا تھا جسے کسی نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ یہ ایک شاندار نیلے سمندر جیسا تھا اور اس کے اندر لال رنگ کا ایک لمس تھا جیسے آگ کی شعلے ہوں۔ سلطان نے شہزادے کے لیے تاج میں ہیرا لگا دیا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ جب نوجوان شہزادہ اپنے تخت پر بیٹھا اور سورج اس سے ٹکرا گیا تو وہ اس قدر چمکدار ہو گیا کہ دیکھنے والے اس کی شکل کو روشنی سے الگ نہ کر سکے۔ اس پتھر کو شولوں کا سمندر کہا جاتا تھا۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ شہزادہ تقریباً ایک دیوتا کی طرح تھا کیونکہ جب تک یہ پتھر شہزادے کے پاس ہے اسے مارا نہیں جا سکتا۔ اچانک کچھ عجیب ہونے لگا، جتنا زیادہ شہزادہ پتھر کے ساتھ اپنا تاج پہنتا تھا وہ اتنا ہی بدقسمت ہوتا جاتا تھا۔ صرف 1 مہینے میں اس نے ایک بھائی کو ڈوب کر اور دوسرے بھائی کو سانپ کے کاٹنے سے کھو دیا۔ 6 مہینوں کے اندر ان کے والد کی بیماری سے وفات ہو گئی۔ مسائل اور بڑھتے گئے۔ سلطان کے سپاہیوں نے بتایا کہ مشرق میں ایک بڑی فوج جمع ہو رہی ہے۔ شہزادے نے اپنے والد کے صلاح کاروں کو جمع کیا۔
सब ने इसे जंग की तैयारी करने का मशवरा दिया सिवाय एक पादरी के, जिसने ख्वाब देखा था। इसके ख्वाब में जमीन की देवी ने इसे बताया कि इसने अपने आशिक के लिए शोलों का समंदर बनाया था। उसने अपना जेवर को दरिया के रास्ते इसके पास भेजा था। जब दरिया खुश्क हो गया और शहजादे ने पत्थर निकाला तो देवी बहुत नाराज हो गई। उसने पत्थर और जिसके पास पत्थर था इस पर भी लानत भेजी। इस पत्थर पर लानत थी, जो भी उसे थामेगा वो हमेशा जिंदा रहेगा, लेकिन जब तक वो इसे थामे रहेगा इसके प्यारों को बदकिस्मतियां का सामना करना पड़ेगा। मसाइल बढ़ते गए। शहजादे के पास दो ही रास्ते थे। लानत को खत्म करने के लिए आ तो पत्थर को समंदर में फेंक दे, आ पत्थर रखकर हमेशा जिंदा रहे। शहजादे ने पादरी को खामोश कर दिया और कहा कि यह पत्थर मुझे तबाही से बचाएगा, और वो पत्थर अपने पास रखा। अफसोस की बात है कि हमला आवरों ने हमला करके महल को तबाह कर दिया। हमला आवरों ने सबको मार डाला, लेकिन शहजादा गायब हो गया। 2 सदियों तक किसी ने पत्थर के बारे में ज्यादा नहीं सुना। बाज ने कहा कि पत्थर टूट गया, और बाज ने दावा किया कि वो पत्थर अभी तक शहजादे के पास है, और ये पत्थर शहजादे को गायब करके दूसरी जगह ले जाता है और शहजादे को बूढ़ा नहीं होने देता। पत्थर तारीख से मिट गया। यहां तक कि एक फ्रांसीसी जौहरी को भी ऐसा हीरा मिला। वो हीरा कबूतर के अंडे जितना बड़ा और नीले समंदर जैसा था, और उसके अंदर लाल रंग का एक लम्स था जैसे आग की शोले हों। एक रईस ने जौहरी से पत्थर खरीदा। जौहरी ने रईस को खबरदार किया, लेकिन वो इसे बहुत शिद्दत से चाहता था और वो पत्थर को अपने शहर पेरिस ले आया। रईस ने इसे अपने पास रखा और हर जगह साथ लेकर चलने लगा। 1 महीने के अंदर ही रईस की बीवी गिले की बीमारी के बाइस इंतकाल कर गई। उनके 2 पसंदीदा नौकर छत से नीचे गिर गए और उनकी गर्दनें टूट गईं। फिर रईस का वाहिद बेटा घुड़सवारी हादसे में मर गया, जबकि सब कहते थे कि रईस खुद ठीक ठाक लग रहा है। बाहर जाने से भी डरने लगा, और यहां तक कि अपने घर आने वाले मेहमानों से भी नहीं मिलता था। बिलाखिर उसे इतना यकीन हो गया कि इसका पत्थर शोलों का समंदर है। उसने बादशाह से इस शर्त पर उसे म्यूजियम में बंद करने को कहा कि उसे खास तौर पर बनाए गए वॉलेट में बंद कर दिया जाए और ये वॉलेट 100 साल तक न खिले। फिर इस बात को 196 बरस गुजर गए। सब बच्चे एकदम खामोश हो गए। फिर उन्होंने पूछा, क्या हम उसे देख सकते हैं? गाइड ने कहा कि उसे कोई नहीं देख सकता, हमें भी उसे देखने की इजाजत नहीं है। एक दरवाजा भी खोलने की इजाजत नहीं है। ये पत्थर 5 ईफल टावर्स से ज्यादा महंगा है। मेरी लार ने अपना चश्मा उतार कर पूछा कि ये पत्थर समंदर में क्यों नहीं फेंक देते। गाइड ने इसकी तरफ देखा और पूछा, क्या तुमने कभी किसी को 5 ईफल टावर्स को समंदर में फेंकते देखा है? मेरी लार और उसके साथ मौजूद तमाम बच्चे हंसने लगे। और फिर टूर खत्म होता है। मेरी लार अपने वालिद से मिलने गैलरी में वापस जाती है। इसके वालिद मेरी लार का चश्मा को सीधा करते हैं, फिर इसके बाल बनाते हुए कहते हैं, क्या तुमने मजा आया मेरी प्यारी बेटी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आई या कोई राय है या कोई कहानी है तो कमेंट करके बताएं।